اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان یارو دوستو، انسان اللہ کا بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہے، پر انسانوں میں سے بہت زیادہ انسان ایسے ہیں جو اللہ کو انکار کرتے ہیں، اپنے رب کو رب نہیں مانتے۔ ہم اگر غور فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، ہر پیڑ، ہر پتا، ہر پتھر، ہر کنکر، ہر مخلوقات اور مخلوقات کے سارے رنگ، جو مخلوقات کے جسم کے اندر جو رنگ ہوتی ہے، کلر ہوتی ہے، تتلیاں ہو، پنچھیاں ہو، مچھلیاں ہو، یہ سارے کے سارے چیزیں یہ کہتا ہے، یہ چلا کے کہتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، اور یہ ہر چیز اللہ کو رب مانتے بھی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری مخلوقات، یہ پیڑ، یہ پھل، یہ پھول، یہ پنچھی اور یہ پتھر، یہ سارے چیز اللہ کو اللہ مانتی ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی تسبیح پاٹھ کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں میں سے بہت سارے ایسے انسان ہیں جو اپنے رب کو رب ماننے سے انکار کرتی ہے۔ کتنی بد نصیب ہے وہ انسان، کتنی بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی ہر نعمت کو دیکھنے کے باوجود، اللہ کی ہر نعمت کو محسوس کرنے کے بعد بھی، اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کو انکار کرتے ہیں۔ کتنی بد نصیب اور کتنی خسارے میں ہے وہ انسان جو کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا۔ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی انسان اپنی جسم کے اندر غور کرے، اپنی طرف غور کرے، تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کا تعارف ہونا بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بہت آسان ہے اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کو محسوس کرنا، لیکن اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کسی مخلوق میں نہیں سماتا، کسی مخلوق کی طرح اللہ نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے دوستو، اللہ کو ہم اس نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں جو نگاہ دیا گیا ہے، ہمیں جو نظر دیا گیا ہے، یہ جو ہے ناقص ہے، کمزور ہے، دربل ہے۔ جی، ہماری نظر اگر ہماری آنکھوں سے 1-2 انچ قریب میں کچھ رکھا جائے تو اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر 10-20 مائل دور میں کیا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہماری آنکھوں کے 1-2 فٹ کے درمیان میں اگر ایک پردہ کر دیا جائے، ایک پتہ کا پردہ ہو یا کپڑا کا پردہ ہو، پھر اس کے پیچھے کیا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے ہمارا آنکھوں کا منظر، یہ ہے ہمارا آنکھوں کا حیثیت، آنکھوں کا حقیقت۔ جیسے دیکھو میرے یارو، یہ جو دیکھو پیر کے پتے میں ایک کیڑا ہے، یہ دیکھو، یہ ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو اگر ہم یوں کر دیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر یوں کر دیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھپا ہوا ہے۔ تو ہمارا آنکھوں کا یہ حقیقت ہے۔ پھر یوں کر دے تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے یارو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو اکٹھا دیکھتا ہے، ہر چیز پر اللہ کا نظر ہے۔ جی، اللہ ایسے دیکھنے والے ہیں، کالی رات ہو، کالی اموسیہ کا رات ہو، اور کالا پہاڑ ہو، اور کالی پہاڑ کے اندر ایک کالا گڈھا کے اندر ایک کالی چھوٹی سی کالا چینٹی اگر ریگ رہا ہو، چل رہا ہو، اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی پیروں کی
آواز کو بھی اللہ سنتے ہیں، اور اس کی حقیر ٹنگوں سے بالکل باریک باریک پیروں سے جو نشان پڑتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتی ہے، اور اس کو اللہ کھلاتا بھی ہے، اس کو اللہ جسم دیا ہے، جان دیا ہے، اللہ اس کو زندہ رکھا ہے، پھر اللہ ایک دن اس کو موت بھی دے گا۔ تو میرے رب، میرے دوستو، میرے یارو، میرا رب کا اتنا شان ہے۔ میرا رب جو ہے اللہ رب العالمین، وہ ہے ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ میرا رب ایسا ہے میرے یارو، لا شریک لہ۔ تو اللہ کسی چیز کی، اللہ کو کسی چیز کی شریک بھی نہیں چاہیے، اللہ کسی کی مدد کی بھی محتاج نہیں ہے جی، کہ اللہ تھک چکا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے میرے یارو۔ اللہ رب العالمین کچھ بھی بناتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اور کچھ کرنے کے لیے اللہ کوئی چیزوں کی محتاج نہیں ہے، ایسا میرا رب ہے۔ اور ہم بدنصیب انسان ہے جو ہم اس رب کو نہیں پہچانتے، اور نہ پہچاننے کی کوشش بھی کرتے، منمانی کرتے جا رہے ہیں، خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں جی۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو خود کے برابر بھی نہیں سمجھتے اپنے رب کو۔ انسان کہتا ہے ہم اگر دھندا میں نہیں نکلیں گے، کام نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے تو ہمارا پریوار کیسے چلے گا، ہمارا بچہ بچی کیا کھائے گا، یہ سوچ ہے۔ لیکن رب العالمین ہر چیز کو بناتا ہے، ہر چیز کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، چلاتا ہے، پھر ایک دن موت بھی دیتا ہے جی، ہر چیز کو ایک دن مٹا کے رکھ دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین پھر سب کو ایک دن اٹھائے گا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو ہے، جو اللہ کے رسول سے بہت نفرت کرتے تھے جی، وہ کسی سے سنا کرتا تھا کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ اٹھائے گا، اللہ موت دے گا، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر انسانوں کو یا پھر ہر چیز کو موت کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے اٹھائے گا۔ تو وہ شخص نے ایک دن فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی اگر محمد سے ملاقات ہوا تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ اللہ کیسے اٹھاتا ہے، اس سے ہم بحث کریں گے۔ تو ایک دن انہوں نے جو کیا ہے، ایک مرا ہوا جانور کا یا پھر کسی مرے ہوئے انسان کا ہڈی جو ہے جیب میں لے کے گھما کرتا تھا، ٹھیک ہے، جیب میں لے کے ایک مرا ہوا جانور کا ہو یا انسان کا ہو، کوئی ہڈی جو ہے لے کے جیب میں لے کے گھما کرتا تھا کہ کبھی ہم محمد سے محمد اگر ہم سے ملے تو ہم ان سے بحث کریں گے، ان کو ہم ہرا دیں گے۔ تو ایک روز اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ محمد ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں میں ہی محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس شخص نے بولا، اس جیب سے وہ مرے ہوئے جانور کا ہڈی نکالا، پھر اس آدمی نے بولا، اس ہڈی کو نکالا، بولا اس کو تیرا رب زندہ کرے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور کرے گا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس ہڈی کو جو ہے زور سے پسائی کی، اپنے 2 ہاتھوں سے پسائی کی۔ وہ بہت پرانی مردہ کا ہڈی تھا، مرے ہوئے جانور کا پرانا ہڈی تھا، وہ جو ہے ایسے ہی بالکل سوکھ چکا تھا، بالکل سڑ چکا تھا، تو جو ہے چورا ہو گیا جی، چورا ہو گیا۔ وہ ہڈی 2 ہاتھوں سے اس کو پسائی کیا تو دھول کی طرح ہو گیا، تو اس کو پھو دے دیا، ایسے پھو دے کے جو ہے اس کو اڑا دیا ہاتھوں سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کیا کہتا ہے محمد، اس کو بھی تیرا اللہ اٹھائے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین سارا منظر دیکھ رہا تھا میرا رب، پھر میرا اللہ جو ہے جبرائیل کو بھیجا، کہ جبرائیل کو بولا کہ دیکھو جاؤ میرے حبیب کے سامنے جاؤ، اس کو جواب دے کے آؤ، یہ بندہ
مجھ سے چیلنج کرتا ہے، ایک ہڈی کو پسائی کر کے پھونک کر کے کہتا ہے اس کو بھی تیرا اللہ اٹھائے گا۔ میرا بندہ 5 فٹ 2 انچ کا ہو کر مجھ سے چیلنج کرتا ہے، مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے یہ جو ہڈی ہے یہ تو کچھ ہے، یہ جو تو نے دھول بنایا ہڈی کو پسائی کر کے، یہ تو کچھ تو ہے، دھول ہے، لیکن ایک دور ایسا گزرا ہے ہر چیز پر، ہر مخلوقات پر، جب کچھ بھی نہ تھا، ایک قطرہ نہ تھا، اللہ سمندر بنا دیا، ایک پتھر نہ تھا، اللہ بڑا بڑا پہاڑ بنا دیا، جی ایک کوئی مٹی کا وجود نہ تھا، مٹی سے اللہ انسان کو بنایا، سارے مخلوقات کو بنایا۔ تو میرا رب یہ ایسے بنانے والے ہے، لیکن ہم انسان جو ہے اسی رب کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے اکثر زیادہ تر انسان ایسی زندگی گزر رہا ہے میرے یارو، اور اسی حال میں اگر کوئی انسان مرتا ہے ایسی غلط سوچ میں، ایسی غلط کام میں اور ایسی غلط یقین کے ساتھ اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، وہ تو ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو میرے یارو ابھی بھی وقت ہے، استغفار کرو، واپس آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے ففروا الی اللہ، اے میرے بندے واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی غلامی میں، اپنے اللہ کی غلامی میں واپس آ جاؤ۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، حق کی طرف آنے کی توفیق دے، غلط چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک اور بدعت کرنے سے حفاظت فرمائے، اللہم آمین میرے یارو۔ خوش رہو، سلامت رہو، السلام علیکم۔